الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور اس کو ہم نے ہدایت کا ذریعہ بنایا بنی اسرائیل کے لیے، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور ان کو یہ کہا گیا اس میں کہ تم میرے علاوہ کسی اور کو اپنا کارساز نہ بناؤ۔ سورہ بنی اسرائیل کی دوسری آیت سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 1 کے حوالے سے اور سورت کے تعارف کے حوالے سے گزشتہ درس کے اندر گفتگو تقریباً مکمل ہو گئی تھی۔ آیت کا بس ایک حصہ جس پر گفتگو باقی تھی اس پر آج آیت نمبر 2 اور اس سے آگے گفتگو کرنے سے قبل آیت نمبر 1 کا وہ حصہ الذی بارکنا حولہ، اس کے حوالے سے گفتگو نہیں ہوئی تھی، اور یہ بہت ہی اہم ایک یعنی اللہ کریم کا اشارہ ہے اس علاقے کی طرف جو جغرافیائی اور روحانی طور پر ایک انتہائی برکت والے علاقے کے طور پر اس کی نشاندہی کرتا ہے۔ حول گرد کو کہتے ہیں، ارد گرد کا جو علاقہ ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں جا کے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے آپ پھر اس کے بعد معراج کو تشریف لے گئے، تو معراج کے واقعے میں خاص طور پر مسجد اقصیٰ کے علاقے کو اللہ کریم نے برکت والا قرار دیا، اور اس علاقے کو سورہ انبیاء میں بھی اللہ کریم نے اسی طرح کا لفظ برکت فرمایا ہے اس کے لیے۔ وہاں آیت نمبر 71 کے اندر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 71 میں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، وہاں فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، کہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں یا لوط علیہ السلام کے لیے نہیں، بلکہ ہم نے جہانوں کے لیے اس کو برکت والا بنایا تھا، اس کے اندر برکتیں رکھی تھیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام کو ایک ایسی سرزمین کی طرف ہم نے ان کو نجات دی جس سرزمین میں ہم نے تمام جہانوں کے لیے برکتیں رکھی۔ لہٰذا یہ ایک بہت ہی یعنی فلسطین کا جو علاقہ ہے اور مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کا علاقہ، یہ سارے کا سارا ہمیشہ سے بہت ہی جغرافیائی طور پر اور جو زمینی پیداوار کے اعتبار سے اور جتنے بھی دنیاوی نعمتیں ہو سکتی ہیں ان کے اعتبار سے ایک انتہائی برکت والا علاقہ، اس کو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا۔ یہ روحانی طور پر بھی اس اعتبار سے برکت والا علاقہ ہے کہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، اس میں بہت سارے نبی آئے ہیں، اور سینکڑوں نہیں شاید ہزاروں انبیاء جو ہیں ان کی سرزمین یہی ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، تو یہ سب کے جو جد امجد ہیں، جد الانبیاء جن کو کہا جاتا ہے، جنہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ میری اولاد میں میری ذریت میں یہ نبوت اور امامت کا منصب قائم رکھنا، تو اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تینوں طرح کی اولاد، یعنی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تھی، جو بنی اسماعیل تھی، ان میں بھی نبوت جاری رکھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آئے۔ جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھی، اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، اور اس میں پھر پوری لڑی آگے چلی ہے، اور اس میں بھی نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سینکڑوں انبیاء، بلکہ کہنا چاہیے شاید ہزاروں انبیاء اس کے اندر آئے ہیں۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے انبیاء اس لڑی کے اندر آئے۔
اسی طرح بنو قطورہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی جو حضرت سارہ اور ہاجرہ کے علاوہ تھی، ان میں سے بھی حضرت قطورہ سے جو اولاد ہوئی اس میں بھی انبیاء آئے. تو یہ ایک پورا سلسلہ ہے جو تمام کا تمام اس علاقے سے تعلق رکھتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کے علاقے کو ہم نے برکت دی ہے. لہٰذا ایک تو برکت انبیاء کی آمد کے اعتبار سے ہے، انبیاء کی سرزمین ہونے کے اعتبار سے ہے. آج بھی اگر آپ وہاں چلے جائیں تو جو فلسطین کا ارد گرد کا علاقہ، فلسطین کا علاقہ بھی، اس کے ارد گرد شام کا علاقہ ہے اور اردن کا علاقہ ہے، لبنان کا علاقہ ہے، آپ وہاں جائیں تو آپ کو بے شمار انبیاء کی جو ہیں وہ قبریں ملتی ہیں، ان کے مدفن ملتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس پورے علاقے کو اس اعتبار سے بھی برکت دی ہے، روحانی اعتبار سے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت بے شمار انبیاء جو ہیں وہ مبعوث فرمائے. اسی طرح دوسری برکت جو میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ جغرافیائی طور پر ہے کہ یہ برکت والی سرزمین ہے کہ وہاں آج بھی آپ چلے جائیں تو جو دنیا کی نعمتیں ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری وہاں پہ ہیں. کھیتی کے اعتبار سے، باغات کے اعتبار سے، پھل فروٹ کے اعتبار سے، پیداوار کے اعتبار سے اتنا زرخیز علاقہ شاید دنیا میں کوئی کم ہی ہوگا جتنا زرخیز علاقہ یہ آج بھی ہے. وہاں پہ اس قدر باغات کی اور یعنی اس کے آپ اگر تھوڑا سا آگے نکل جائیں تو انتہائی خشک پہاڑ آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن یہ علاقہ بڑا زرخیز ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو ہم نے برکت دی، بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد کو برکت دی. لہٰذا یہ گردا گرد جو ہے حول، مسجد اقصیٰ کا جو حول ہے اس کے ارد گرد کا علاقہ ہے، یہ انتہائی برکت والا ہے. اور جغرافیائی طور پر بھی اس کی برکتیں اس اعتبار سے بھی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سفر کیا تھا، یعنی جیسے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 71 میں نے عرض کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی. اللہ فرماتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ ہم نے ان کو نجات دی ایک ایسی سرزمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں دی ہے. گویا فلسطین آپ تشریف لے آئے تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو آپ کی جو پیدائش ہوئی تھی، آپ کی جو ولادت ہوئی تھی وہ فلسطین میں نہیں ہوئی تھی، آپ کی ولادت ہوئی تھی عراق میں. اور عراق میں چونکہ وہ بہت زیادہ بت پرستی تھی اور وہیں پہ آپ کے پورے جو ان کے ساتھ مکالمے ہوئے، وہیں پہ انہوں نے جو نمرود جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی پوری ریاست کی مشینری استعمال کرتے ہوئے ان کو جلانے کی کوشش کی. اور جتنا بھی قوم کے ساتھ توحید کے مسئلے پر اختلاف ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور بالآخر آپ کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی. تو وہ جو ہجرت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اس کا ذکر ہے وَنَجَّيْنَاهُ لُوطًا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. تو آپ گویا عراق سے ہجرت کر کے فلسطین آ گئے. باقی آپ کی زندگی فلسطین میں گزری ہے، لیکن ڈائریکٹ آپ فلسطین نہیں آئے، بلکہ وہاں سے آپ کا ایک سفر ہے جو مصر تک آپ گئے ہیں، اور مصر سے پھر واپس آئے ہیں اور آ کے فلسطین کے اندر آپ نے قیام فرمایا ہے. اور پھر فلسطین سے آپ کے وہ اسفار بھی ہیں جو آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور جو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے حوالے سے، اور حضرت حاجرہ اور نن اسماعیل کو جو چھوڑ کے گئے، یہ سفر اس طرف بھی ہیں. تو یہ اگر اس پورے سفر کو مکہ سے لے کر مصر تک جو جس میں درمیان میں یہ فلسطین بھی ہے، فلسطین کا علاقہ بھی ہے، تو اس پورے علاقے کو اگر آپ آج بھی نقشے میں دیکھیں تو یہ ایک سرسبز و شاداب علاقہ ہے. اور شاید یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کی برکت ہے کہ اللہ نے اس علاقے کو جو ہے وہ خاص طور پر بنا دیا ہے سرسبز و شاداب، یا پھر یہ تاریخی طور پر یہ اللہ کو معلوم ہے، یا پھر تاریخی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہی یہ علاقہ سرسبز و شاداب تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کے لیے وہ علاقہ اس کا انتخاب فرمایا. تو آپ مصر تک گئے، مصر سے پھر آپ واپس آئے، اور یہ پھر فلسطین کا علاقہ، اس کو عربوں کی تاریخ میں قوس الاخضر کہتے ہیں. یہ جو ہے ایک سرسبز و شاداب قوس سی بنی ہوئی ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسفار کا علاقہ ہے. اور اللہ تعالیٰ جب اس خاص طور پر مسجد اقصیٰ کو بارکنا حولہ فرماتا ہے، یا پھر سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا کہ التی بارکنا فیہا، کہ ایسی سرزمین جس کے اندر ہم نے بہت ساری برکتیں دی ہیں، تو یہ برکتیں ظاہری بھی ہیں، معنوی بھی ہیں، جغرافیائی بھی ہیں، روحانی بھی ہیں. اللہ نے اس علاقے کو بہت زیادہ برکت عطا فرمائی. اور اس برکت کو آپ اس اعتبار سے بھی دیکھ لیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یعنی اپنے دور خلافت میں جب آپ نے دورہ کیا تھا وہاں کا، اور بیت المقدس اللہ
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے قبضے میں کیا تو وہاں سے آپ نے یہودیوں کو نکال دیا تھا اور وہاں کا ایک باقاعدہ ایک نظام، ایک معاہدہ کیا تھا وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ. اس معاہدے کا بھی اس ارد گرد کے علاقے کے ساتھ بڑا خصوصی تعلق ہے. اس معاہدے کو لے کر اور ان سارے تاریخی حقائق کو لے کر اور قرآن حکیم کے اس بیان کو لے کر کہ الذی بارکنا حولہ، اس علاقے کو ہم نے بہت، اس ارد گرد کے صرف مسجد اقصیٰ نہیں بلکہ اس کے پورے ارد گرد کے علاقے کو ہم نے بہت برکت دی ہے. تو اس سے بعض دور حاضر کے مفکرین نے ایک کانسیپٹ اخذ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو یروشلم ہے یہ اصل میں اسلامک یروشلم ہے. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اسلامک اور یروشلم یہ دو الگ الگ لفظ نہیں ہیں بلکہ اس کا یہ اصل میں اسلامک یروشلم ہے. اور آپ کو میں یہ عرض کروں کہ اس پر ایک فلسطینی ہی ایک مفکر ہیں جو عرب یعنی عربوں میں سے، وہ بعد ازاں یو کے میں جا کے سیٹل ہو گئے اور وہاں انہوں نے ایک ادارہ بنایا المکتوم انسٹیٹیوٹ کے نام سے، اور اس میں اسلامک جیروسلم اسٹڈیز کے نام سے ایک باقاعدہ علم متعارف کروایا گیا ہے. اور اس علم کی بنیاد الذی بارکنا حولہ ہوا. اور وہ کہتے ہیں کہ اسلامک جیروسلم، اسلامک الگ لفظ اور جیروسلم الگ لفظ نہیں ہے، یعنی جیروسلم کا ایڈجیکٹو نہیں ہے اسلامک، بلکہ وہ کہتے ہیں اسلامک جیروسلم ایک اکٹھا لفظ ہے اور یہ ایک نام ہے. اس علاقے کا نام ہی اسلامک جیروسلم ہے. اور وہ اس کانسیپٹ کو اخذ کرتے ہیں الذی بارکنا حولہ سے کہ اس کے ارد گرد کے علاقے کو ہم نے یہ فضیلت عطا کی. اب یہ اندازہ کیجئے کہ اس کانسیپٹ کو قرآن و حدیث سے لے کر اور اس علاقے کی خصوصیات کو اخذ کر کے اور پھر تاریخی حقائق کو سامنے رکھ کر اس علم کو اس طرح سے ڈیولپ کیا گیا ہے. یعنی مجھے نہیں معلوم کہ یہ اس قدر اس کے اندر وسعت ہونی چاہیے یا نہیں، یا یہ ہو سکتی ہے کہ نہیں، اس سے قطع نظر میں تو صرف ایک حقیقت کی نشاندہی آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ اس کانسیپٹ کو اخذ کر کے اس انسٹیٹیوٹ کے اندر اس وقت تک جب میں نے اس کو وزٹ کیا تھا 2006-07 میں، تو 11 پی ایچ ڈیز اس کے اوپر ہو چکی تھی اسلامک جیروسلم کے اوپر. اور اس میں ایک جو پی ایچ ڈی کا تھیسس جو ہے میپنگ اسلامک جیروسلم، اس کے پورا میپ بنایا گیا تھا، اس کا نقشہ بنایا گیا تھا. اس کے اوپر بھی ایک پی ایچ ڈی ہوئی اور اس کا وہ بعد میں چھپ بھی گئی، کتابی شکل میں چھپا ہوا، وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے. تو یہ سارا کام جو ہے یہ اس بنیاد پر ہو رہا ہے الذی بارکنا حولہ. سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو برکت دی ہے. بہرحال جب اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس علاقے کو برکت دی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے ہجرت کے موقع پر بھی اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس میں برکت دی ہے، اور صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے برکت نہیں ہے، صرف چند انبیاء کے لیے، کسی خاص زمانے کے لیے برکت نہیں ہے، بلکہ فرمایا الذی بارکنا فیہا للعالمین، ہم نے تمام جہانوں کے لیے اس کے اندر برکت رکھی ہے. تو اس کا مطلب ہے جو بھی اس سے اس برکت کو حاصل کرنا چاہے روحانی یا جغرافیائی طور پر، اس کے لیے اس میں برکت موجود ہے. لہٰذا یہ وہی برکت والا اور اس علاقے کا جو خاص برکت کی خصوصیت ہے، اسی خصوصیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو پوپ اربن ثانی نے جو 1092 میں 1092 عیسوی میں جس نے شور مچایا تھا اور اس نے یورپ پوری یورپ کی عیسائیت کو اکٹھا کر کے اس نے یہی وہ لالچ دیا تھا کہ یہ ایک ایسی سرزمین ہے جہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، اور اس نے بائبل کا حوالہ دیا تھا کہ بائبل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جس میں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، تو ہمیں وہ علاقہ قابو میں کر لینا چاہیے. لہٰذا پوری عیسائیت نے اکٹھے ہو کے، یعنی جو یورپ کی پوری عیسائیت تھی وہ سارا متحد ہو گیا تھا، اور متحد ہو کے انہوں نے حملے کیے، اور یہ مسلمانوں کے قبضے سے انہوں نے اس وقت مسلمانوں کے قبضے سے اس کو چھڑایا اور مسلمانوں کی طوائف الملوکی کا فائدہ اٹھایا. بہرحال یہ 200 سال پر محیط یہ جنگیں جو بیت المقدس کی وجہ سے اور یروشلم کی وجہ سے ہوتی رہی، اور تاریخ میں وہ صلیبی جنگوں کے نام سے مشہور ہیں، کیونکہ اس نے صلیب کے نام پر پورے یورپ کو اکٹھا کیا تھا اور صلیب کے نام پر دہائی دی تھی. اور اس نے یہ گویا ایک اس میں بھی بنیادی جو یعنی وزڈم تھی اور بنیادی جو نقطہ تھا اس علاقے کے لیے، وہ الذی بارکنا حولہ یا الذی بارکنا حولہ تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے. اسی برکت کو حاصل کرنے کے لیے صلیبیوں نے جنگیں لڑی، اور وہ اس قدر یعنی 200 سال پر محیط کی جنگیں تھیں کہ اس کے اثرات جو ہیں آج تک امت مسلمہ بھی
اور امت مسیحیت بھی وہ اپنے اپنی جگہ پر سب بھگت رہے ہیں. یعنی اس قدر یہ خوفناک جنگیں تھیں، اور ان جنگوں کا جو بنیادی نقطہ تھا وہ بھی یہی تھا الذی بارکنا حولہ. تو اللہ کریم نے جو قرآن میں اشارہ دیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ اشارہ بھی بہت ہی اہم. اور اب بھی آپ دیکھ لیں کہ مسجد اقصیٰ کو مسلمان بھی اپنا قبلہ اول کہتے ہیں، اور اسی جو بیت المقدس کے ہی ایک حصے کو یہودی اپنا قبلہ قرار دیتے ہیں، اسی کے ایک حصے کو عیسائی اپنا قبلہ قرار دیتے ہیں. لہٰذا تینوں جو سامی ادیان ہیں، ان تینوں ادیان میں آپ اب بھی مسجد اقصیٰ کی اہمیت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے. اور یہ اس کی تاریخی طور پر اس کے اوپر قبضے کے حوالے سے بھی، اور تاریخی طور پر اس کی ملکیت کے حوالے سے بھی بحثیں آج تک اسی طرح تازہ ہے جس طرح تاریخ میں تازہ تھی. تو ان سب کی بنیاد، اس سارے جو ایشو کی بنیاد وہ یہی ہے کہ الذی بارکنا حولہ. یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم، ہر سامی مذہب کے لیے یہ بہت ہی اہم علاقہ ہے جس کو اللہ کریم نے برکت عطا فرمائی ہے. لہذا چونکہ برکت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے یا ان کے ساتھ منسلک ہے اور اس کے بعد سارے انبیاء کے ساتھ منسلک ہے، تو یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں، عیسائی بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسلک کرتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی پر ہی تشریف لائے. یہ قرآن نے بار بار اس بات کا اعادہ کیا کہ ملت ابراہیمی تو وہی ہے جس کے پیروکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہیں. لہٰذا یہ برکتیں اور سعادتیں اسی کے لیے ہوں گی جو ملت ابراہیمی پر چلے. اور یہ الذی بارکنا حولہ یہ دراصل ایک بیان ہی نہیں بلکہ یہ ایک دعوت فکر بھی ہے اور ایک دعوت عمل بھی ہے کہ وہ برکتوں والی سرزمین اگر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی ہے تو مسلمانوں کو اپنا یہ کھویا ہوا ورثہ واپس لینا چاہیے. لہٰذا یہ ایک پکار بھی ہے، ایک اشارہ بھی ہے اور ایک دعوت فکر و عمل بھی ہے. پورا یہ جو قصہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں واقعہ معراج کا، اور جس میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہاں پہ صرف واقعہ اسراء کا تعلق ہے اور واقعہ معراج کا تعلق کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس پورے واقعے کے دو حصے ہیں. ایک حصہ آسمانوں کی طرف چڑھنے سے متعلق ہے اور ایک حصہ زمینی سفر سے متعلق ہے. زمینی سفر جو مکہ مکرمہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک ہوا اس کو اسراء کہتے ہیں، اور جو سفر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک، ساتویں آسمان تک، سدرۃ المنتہا تک یا اس سے بھی آگے تک ہوا، اس سفر کو معراج کہا جاتا ہے. تو یہاں اسراء کا ذکر ہے، معراج کا ذکر کچھ سورہ نجم کے اندر موجود ہے اشارتاً، اور کچھ اس کی تفصیلات جو ہیں وہ حدیث کے اندر ملتی ہیں. اس کے اوپر پوری تفصیل سے گفتگو گزشتہ درس کے اندر ہو گئی. یہ ابتدا ہی میں سورہ بنی اسرائیل میں یہ واقعہ معراج کا حوالہ اور اس کے فوراً بعد پوری گفتگو کا رخ جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف پھیر دیا گیا ہے. تو یہ خاص طور پر جو پہلی جو 10 آیات ہیں اس میں اللہ کریم نے پہلی آیت میں واقعہ معراج اور اس کے بعد بنی اسرائیل کی تاریخ کا حوالہ، یہ دراصل ایک تنبیہ ہے جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک تنبیہ ہے. اس پوری سورت کا جو مرکزی مضمون ہے، مکی سورت ہے، اور اس کا مرکزی مضمون تنبیہ اور تفہیم اور تعلیم. یعنی ایک تو تنبیہ ہے کن کو؟ مشرکین مکہ کو، اس وقت کے جو سامنے جو اولین دشمن تھے، جو اولین مخاطبین تھے، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اول مخالفت کی، وہ مشرکین مکہ تھے. اور پھر اس کے علاوہ اس وقت کے جو یہود مدینہ جن کے ساتھ کچھ واسطہ بالواسطہ طور پر پڑ چکا تھا، یعنی یہ سارے کے سارے جو مشرکین ہیں یہ بہرحال کوئی نہ کوئی رابطہ رکھتے تھے مدینہ کے ساتھ، اور مدینہ کے یہودیوں سے یہ علمی طور پر کچھ سوالات بھی لیتے تھے اور علمی طور پر کمک حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں. تو بنی اسرائیل کو بھی تنبیہ ہے اور اس میں مشرکین مکہ کو بھی تنبیہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان یہ ہے کہ جن کو اللہ ایک ہی رات میں آسمانوں پر لے گیا، مسجد اقصیٰ تک لے گیا، پھر آسمانوں تک لے گیا، اپنی نشانیاں دکھائیں، اور اللہ کریم نے جس کو یہ شان عطا کیا ہو تم اس کی مخالفت کرتے ہو. اور پھر بنی اسرائیل کی تاریخ بتا کے مشرکین کو بھی، مشرکین مکہ کو بھی تنبیہ کی گئی ہے، ان کو انذار کیا گیا ہے، ان کو ڈرایا گیا ہے، ان کو وارننگ دی گئی ہے کہ تم اگر باز نہیں آؤ گے انبیاء کی مخالفت سے، تو جس طرح سے بنی اسرائیل نے تاریخ میں انبیاء کی مخالفت کی اور ان کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کے عذاب آئے، اور ان کی تاریخ میں دو بڑی تباہیاں اس کے اندر موجود ہیں.
ان کا ذکر خاص طور پر یہاں پہ کیا گیا. اور اسی طرح تم بھی تباہ و برباد ہو سکتے ہو دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی. تم اللہ کی لعنت کے موجب ہو سکتے ہو, لعنت کے مستحق ہو سکتے ہو اگر تم نبیوں کی بات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانو گے. یہ دراصل پہلی 10 آیات جو ہیں تنبیہ پر مبنی ہے, لیکن انداز تنبیہ کا یہ ہے کہ ایک طرف واقعہ معراج کا ذکر ہے اور اس کے فوراً بعد پوری گفتگو کا رخ جو ہے بنی اسرائیل کی طرف مڑ گیا ہے. اور یہ ایک اس بات کی بھی نشاندہی ہے کہ جیسا کہ سورت کے تعارف میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ اس بات کی بھی نشاندہی ہے کہ اب یہودیوں کے ساتھ بنی اسرائیل کی اس قوم کے ساتھ ڈائریکٹ واسطہ پڑنے والا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہجرت کرنے والے ہیں. اس میں ایک اشارہ جو ہے وہ ہجرت کا بھی اور ریاست مدینہ کے قیام کا بھی ہے, کیونکہ اس کے بعد پھر اس میں ریاست مدینہ کے اور ایک ریاست کے قیام کے جو اصول ہیں وہ بھی اس کا پورا سماجی اور معاشرتی نظام جو ریاست کے بنیادی اصول ہوتے ہیں وہ بھی آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 39 تک پورا نظام بھی بتایا گیا ہے. اس میں ابتدا سے لے کر انتہا تک کس طرح کا سماجی اور معاشرتی نظام ہوگا جو ایک ریاست کے بنیادی اصولوں کے طور پر بتایا جا رہا ہے. لہذا اشارتاً یہ تنبیہ بھی ہے, تفہیم بھی ہے اور تعلیم بھی ہے. یہی مرکزی مضمون ہے. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی, یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان عطا کی, جو کتاب عطا ہوئی, اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک کتاب عطا ہوئی تھی. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ, اور اس کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا. اللہ تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا, یہ کہ یعنی اس میں یہ حکم تھا کہ میرے علاوہ کسی اور کو کارساز نہ بناؤ. اب یہاں پہ دو بڑی حقیقتوں کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے. ایک تو یہ کہ جو تورات تھی وہ بھی توحید پر مبنی کتاب تھی, یعنی اس میں بھی یہی بنیادی مضمون تھا توحید, اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. اور خاص طور پہ یہ توحید کون سی, یہ اختیار والی توحید, کارساز کام کرنے والا توحید کا جو یوں کہہ لیجئے کہ موسٹ پاورفل جو پہلو ہے. ویسے تو پوری کی پوری توحید ایک کل ہے, لیکن اس کا بھی وہ خاص حصہ جو آدمی اپنے کام کارساز بنانے کے اعتبار سے, وکیل کہتے ہیں کارساز جس کے اوپر بھروسہ کیا جا سکے, تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو کارساز نہ بناؤ, یہی توحید تھی جو تورات کے اندر بتائی گئی تھی. تو یہ نقطہ توحید وہ مرکزی نقطہ ہے جو تمام انبیاء کی دعوت کا مرکزی نقطہ رہا ہے. اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے, یہ اب بات بنی اسرائیل کو بھی ہے جنہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا نبی, جو اللہ کے نبی تھے, ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. انہوں نے بھی توحید کے اندر گڑبڑ کرنے کی کوشش کی, ان کو بھی بتایا جا رہا ہے. اور جن لوگوں نے کئی قسم کے خدا بنا رکھے تھے مشرکین مکہ, ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی جو کتاب آئی تھی تاریخ تو یہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی دعوت کا بنیادی نقطہ جو ہوتا تھا اور جو ہوتا ہے اور جو قیامت تک رہے گا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بنیادی نقطہ وہ توحید ہے. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا, تورات میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ میرے علاوہ کسی اور کو کارساز نہ بناؤ, کسی اور کو کرنے والا نہ سمجھو, کسی اور کو بھرنے والا نہ سمجھو, کسی اور کو مشکل کشا نہ سمجھو, میرے علاوہ کسی اور کو کارساز نہ بنانا. یہ وہ بنیادی بات تھی جو وہاں بھی کہی گئی, یہاں بھی کہی جا رہی ہے. اور ایک دوسری حقیقت یہ, ایک تو یہ کہ توحید بنیادی نقطہ تھا تورات کا بھی اور تورات کی دعوت کا بھی, اور دوسرا یہ کہ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ, کہ جو قرآن کی دعوت ہے وہ تو عالمگیر ہے. تبارک الذی نزل الفرقان لیکون للعالمین نذیرا, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا, کہ بہت برکتوں والی ذات جس نے اپنے بندے پر یہ فرقان نازل کیا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے. گویا قرآن کی دعوت تو عالمگیر ہے. اللہ اکبر. اور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ, اور ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے بنایا. یعنی یہ حدود کوئی نہیں ہے قرآن کی دعوت کی. قرآن ساری انسانیت کی طرف, بلکہ صرف ساری انسانیت کی طرف ہی نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تمام جہانوں کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں. اس کی جو تفصیلات ہیں کہ تمام جہان جتنے بھی ممکن ہیں سب کے نبی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم.
اور اس کی تشریح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو مسلم شریف کی حدیث ہے، جس میں آپ نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے 6 باتوں میں دوسرے انبیاء پر فضیلت دی گئی، تو اس میں آپ نے ایک بات جو ارشاد فرمائی، فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے تمام مخلوق کی طرف، ساری کی ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ لہذا جب آپ مخلوق کی حد بندی کرتے ہیں کہ کون کون مخلوق ہے، تو صرف ایک ذات اللہ کی، خالق کی ذات الگ جاتی ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے۔ ایک خالق کی ذات کو چھوڑ کر باقی ساری کائنات مخلوق ہے، اور ساری کائنات کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ لیکن جو بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کے آئے، فرمایا ہدی لبنی اسرائیل، وہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ضابطہ نہیں تھا، وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے تھا۔ تو یہ قرآن اور تورات کا جو تقابل ہے، تورات بھی اللہ کی سچی کتاب، لیکن خاص وقت کے لیے اور خاص قوم کے لیے، یعنی ساری انسانیت کے لیے بھی نہیں تھی، نہ وہ اپنی وسعت کے اعتبار سے، نہ مکان کے اعتبار سے، نہ مخاطبین کے اعتبار سے، اور نہ ہی اپنے زمان کے اعتبار سے وہ عالمگیر نہیں تھی۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اس کو صرف بنی اسرائیل کے لیے ہم نے ہدایت بنایا تھا۔ تو یہ دو بڑی حقیقتیں ہیں، جو ایک طرف قرآن کی اس دعوت توحید کو ایک عالمگیر دعوت کے طور پر اور تمام انبیاء کے مشترکہ نقطہ دعوت کے طور پر متعارف کرواتی ہے، اور دوسری طرف یہ کہ یہ جو تورات تھی وہ محدود تھی اپنی تعلیمات اور مخاطبین کے اعتبار سے، اپنے اثرات کے اعتبار سے، اور اللہ کا قرآن یہ جو نازل ہو رہا ہے اور جو دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں وہ لامحدود ہے۔ اس لیے قرآن اور تورات کی دونوں کی حقانیت کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں کی اس حیثیت کو ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے۔ یہ گویا ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کی تاریخ بھی بیان ہو رہی ہے، اور ساتھ تنبیہ بھی کی جا رہی ہے، اور ساتھ اسلام کی جو عظمت ہے اور قرآن کی جو عظمت ہے وہ بھی سمجھائی جا رہی ہے۔ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا۔ اللہ، بنی اسرائیل کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ یہ ساری نسل کون سی ہے؟ فرمایا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، یہ اصل میں اولاد ہے ان لوگوں کی جن کو ہم نے سوار کروایا نوح علیہ السلام کے ساتھ، یعنی نوح علیہ السلام کے دور میں جو یہ پوری تاریخ بیان کی جا رہی ہے۔ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ آدم ثانی اس اعتبار سے کہ آدم علیہ السلام تو ابتدائے آفرینش سے، یعنی پوری جو نسل انسانی کی ابتدا ہوئی ہے وہ تو آدم علیہ السلام سے، لیکن نوح علیہ السلام کے دور میں جو لوگ کشتی میں سوار ہوتے تھے اس کے علاوہ جتنے لوگ تھے وہ سب تباہ و برباد ہوتے، صرف وہ بچے تھے جو کشتی میں سوار ہوتے۔ کشتی میں سوار ہونے والے تقریباً جو 80 افراد ہیں، یہ جتنے بھی تھے، ان میں سے 3 بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، جس سے آگے پوری نسل انسانی چلی ہے۔ کہا جاتا ہے ایک سام، ایک حام اور ایک یافس، اور ان تینوں سے آگے پھر نسل چلی ہے، اور جتنی بھی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں سے سام کی اولاد میں سے، اور اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ منسلک جو ادیان ہیں ان کو سامی ادیان کہا جاتا ہے، سیمیٹک ریلیجنز۔ اور یہ سیمیٹک سامی ادیان کیوں ہیں؟ یہ دراصل حضرت نوح علیہ السلام کے اس زندہ بچ جانے والے 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کی طرف اشارہ ہے، جس کی ایک نسل چلی، اسی میں سے ابراہیم علیہ السلام ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنے نسبت کرتے ہیں مسیحی بھی، اسی کی طرف نسبت کرتے ہیں یہودی بھی، اسی کی طرف نسبت تو ہے اسلام کی۔ لہٰذا یہ جو تینوں ادیان ہیں ان کو سامی ادیان کہا جاتا ہے، اور تاریخ کے اعتبار سے بھی یہ سارے کے سارے سامی ہیں، اور نسلی اعتبار سے بھی یہ ساری سام کی نسل ہے، جو بنی اسرائیل کی ہو، جو عربوں کی ہو، جو اس علاقے کی یہ جو مشرق وسطیٰ کی جتنی یعنی یہ نسل ہے، یہ ساری کی ساری کم و بیش سام کی نسل۔ اسی طرح دوسری نسل ہے جو حام ہے، اور حام جو بلیک پیپل ہے، یہ جو حبشی وغیرہ اور یہ جو کالے ہیں، یہ سارے کے سارے حام کی نسل سے ہیں۔ اسی طرح کہا جاتا ہے، اس کے میں اگرچہ اس کی انٹرپریشن میں اور حتمی طور پر نسلوں کے اس تعین میں کہ کون کس کی اولاد ہے، اس میں اگرچہ بہت سارے اختلاف پایا جاتا ہے تاریخ میں، لیکن عملی طور پر جو ترک ہیں اور یہ جو جاپانی ہیں اور جو یہ اس طرح کی جو نسل ہے، جو چائنیز ہیں، یہ جو خاص قسم کی ایک حیثیت رکھتے ہیں، یہ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ یافس کی نسل سے۔ تو یافس
کی نسل سے وہ آپ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا ایک بالکل ڈفرینٹ ان کا اسکیچ ہوتا ہے، ان کا ڈفرینٹ ایک مختلف حلیہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے یہ بعد میں ظاہر ہے کہ مرج ہوئے ہیں ایک دوسرے میں، اور یہ نسلیں آپس میں یہ ایگزیکٹلی وہ نسل آگے چلتی آ رہی ہو، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن بہرحال بنیادی طور پر اور مینلی یہی تین طرح کی تقسیم کی جاتی ہے کہ سام، حام اور یافس، جو تین بیٹے تھے نوح علیہ السلام کے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذریۃ من حملنا مع نوح، ذریۃ من حملنا مع نوح، کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ ہم نے جن کو سوار کروایا تھا اس کی نسل میں سے یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل ہوئے ہیں، یہ جو بھی آج تک موجود ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے جو ان کے ساتھ سوار ہوتے تھے. انہ کان عبدا شکورا، سبحان اللہ. اور نوح علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے بڑے ہی شکر گزار بندے تھے، سبحان اللہ. 950 سال تبلیغ کی اور چند لوگ جو ہیں وہ 80 یا 60 یا کچھ مسلمان ہوئے. اللہ اکبر. اس کے باوجود شکر گزار بندے تھے، نہ مایوس ہوئے اور نہ انہوں نے کوئی ایسی مایوسی کا اظہار کیا، اور نہ انہوں نے اپنے کام کو چھوڑا، نہ وہ اپنے مشن سے پیچھے ہٹے. اور اللہ اوپر سے اللہ اس کے لیے ان کے لیے ڈگری دے رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے، انہ کان عبدا شکورا، بڑے ہی شکر گزار بندے تھے، سبحان اللہ. یعنی اللہ کا شکر کرنے والے تھے. تو اس میں گویا یہ بھی اشارہ ہے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ نے ڈوبنے سے بچایا تھا، ان کے ان بیٹوں کو بھی ڈوبنے سے بچایا تھا. تو پانی میں ساری دنیا غرق ہو گئی، کشتی والے بچ گئے جن کو اللہ نے بچایا. تو یہ بھی ایک مقام شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. بنی اسرائیل کی تاریخ میں خاص طور پر ایک اور غرقابی سے بچنا بھی موجود ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچایا اور فرعون ڈوب گیا اور بنی اسرائیلیوں کو اللہ نے بچا لیا. تو اصل میں انہ کان عبدا شکورا، اس میں بھی یہ لطیف اشارہ موجود ہے کہ جس طرح نوح علیہ السلام جو ہے وہ ان کو اللہ نے غرقاب ہونے سے بچایا، ان کے ساتھیوں کو، تو وہ شکر گزاری کی طرف چلے گئے اور اللہ کے شکر گزار بندے بن گئے. تو وہ تھے ہی اللہ کے شکر گزار بندے. تو تمہیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تم انہی کی اولاد میں سے ہو. تمہیں ابتداءً بھی وہ بچے تو تم آگے نسل تمہاری چلی. اس اعتبار سے بھی تمہارے اوپر شکر واجب ہے، اور اس اعتبار سے بھی شکر واجب ہے کہ تمہاری نسل کو بھی اللہ نے غرقاب ہونے سے بچایا، اور یہ تمہارے لیے ہر لمحہ شکر بنتا ہے. یہ ایک اشارہ اس کے اندر موجود ہے، انہ کان عبدا شکورا. لیکن جو بنی اسرائیل ہیں ان کی تاریخ تو شکر کی بجائے نافرمانی سے بھری پڑی اور اطاعت کی بجائے ہٹ دھرمی سے بھری پڑی. اس لیے فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. اللہ اکبر. کہ ہم نے قطعی حکم بھیج دیا تھا، اللہ وَقَضَيْنَا، ہم نے قطعی حکم بھیج دیا تھا، اِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل کی طرف، فی الکتاب، اس کتاب میں، یعنی کس میں؟ تورات میں. یہ تورات میں صاف بتا دیا گیا تھا کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم 2 دفعہ زمین میں فساد برپا کرو. اللہ، یعنی پوری تمہاری تاریخ کے اندر 2 بڑے فساد آئیں گے اور تم 2 دفعہ فساد برپا کرو گے. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور پھر ساتھ ایک سرکشی کا رویہ اختیار کرو گے، اور سرکشی بھی ایسی بڑی سرکشی، عُلُوًّا كَبِيرًا، بہت بڑے پیمانے پر تم سرکشی کے مرتکب ہو. اللہ. اب یہ اللہ تعالیٰ تاریخ کا حوالہ دے رہا ہے اور ساتھ یہ فرما رہا ہے کہ یہ بات وہاں لکھ دی گئی تھی تورات میں، گویا بطور تنبیہ لکھ دی گئی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بار بار فساد پھیلاؤ، زمین میں بگاڑ کا باعث بنو. اس طرح کا ارتکاب نہ کرنا یقیناً منع کیا گیا ہوگا، لیکن ساتھ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا قطعی طور پر. یہ وہاں پہ یہ بات تمہیں بتا دی گئی تھی کہ تم 2 دفعہ فساد برپا کرو. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ. اللہ اکبر. پس جب ہمارا پہلا وعدہ آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ. اللہ اکبر. تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیج دیے تمہاری اوپر، یعنی مسلط کر دیے. اولی باسن شدید، جو شدید لڑاکے لوگ تھے، سخت لڑاکے تھے، سخت جنگجو تھے، وہ تمہارے اوپر جو ہے وہ مسلط ہو گئے. فجاسوا خلال الدیار، اور وہ شہروں کے اندر وہ پھیل گئے اور انہوں نے وہ خوب پھرے اور انہوں نے
शहरों के अंदर दंदनाते फिरे, वकान वअदन मफऊला, अल्लाह का वादा तो फिर पूरा होके रहना था। अल्लाह, ये बनी इसराइल की जो तारीख है, अगरचे कुरान ने तो बनी इसराइल की तारीख को कोई एक कहानी के तौर पर बयान नहीं किया, किसी की कौम की तारीख को कुरान ने कहानी के तौर पर बयान नहीं किया। कुरान ने 6 अक़वाम की तबाही और बर्बादी का जिक्र जगह जगह किया है। साबका अक़वाम के किस्से सुनाए हैं, लेकिन किस्से बराए किस्से नहीं सुनाए। तारीख की कहानी को बतौर कहानी के बयान नहीं किया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनकी वो हिस्से, वो पहलू बयान किए हैं जिनके अंदर इबरत थी और नसीहत थी, कोई इबरत का सामान था, कोई सबक हासिल करने की बात थी, और सिर्फ वो पहलू कुरान बयान करता है जिसके अंदर कोई हिदायत की बात होती है। रह गई बात उसकी तारीख की कहानी की, तो ये तारीखी कहानियां मोस्टली बाइबल के अंदर मिलती हैं, और जो उसके साथ साथ तशरीही मवाद है उसके अंदर ये कहानियां मिलती हैं। तो उन तारीख के उन सारे सोर्सेज को मिलाकर जो एक कहानी बनाई गई है, जो पूरा एक वाकयात का सीक्वेंस जोड़ा गया है, उस वाकयात के सीक्वेंस को जब आप कुरान के साथ जोड़ते हैं तो वो कमो बेश ठीक महसूस होता है, और उनमें वो सारी बातें तो हतमी तौर पर दुरुस्त हैं जो कुरान से साबित होती हैं, और वो पहलू और वो बातें और वो तफसीलात जो कुरान से साबित नहीं होती या फिर कुरान के खिलाफ हैं, उनको किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जा सकता। अलबत्ता वो सारी रिवायात जो कुरान के एतबार से ना कुरान उनकी तस्दीक करता है ना कुरान उनकी तरदीद करता है, तो वो सही भी हो सकती हैं, वो गलत भी हो सकती है। यही तारीख के मुताले का एक अंदाज और उसलूब है जो हमें कुरान ने सिखाया कि तारीख आप मुताला जरूर करें, लेकिन उसके बारे में कोई हतमी हुक्म अपनी तरफ से लगाएं, बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। तिलका उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून, कि तुम्हें ये जो उम्मतें हैं ये गुजर गई, और जो उन्होंने किया, जो उनके अमाल उनके साथ, तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ। तुमसे क़यामत वाले दिन ये नहीं पूछा जाएगा कि वो क्या करते रहे। लिहाजा अगर तारीख की कोई बात समझ में आ जाए तो भी ठीक है, ना समझ में आए तो भी नहीं, तो भी ठीक है, लेकिन तारीख ईमान रखने का डॉक्यूमेंट नहीं है। ईमान रखने का डॉक्यूमेंट अल्लाह का कुरान है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। इसके साथ ईमान रखते हुए और इस ईमान पर कायम रहते हुए आप तारीख का जायजा लें, फिर कोई हर्ज नहीं है। वो बनी इसराइल की तारीख हो, वो हमारी अपनी तारीख हो, और तारीख पर अगर हम ईमान रखेंगे तो फिर किताब और सुन्नत के हवाले से बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमें, हमारी गड़बड़ हो जाएंगी, बहुत सारे तसव्वुरात हमारे खराब हो जाएंगे। लिहाजा ईमान तो अल्लाह के कुरान पर रखना है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर रखना है, लेकिन इस ईमान के तनाजुर में तारीख का मुताला करना है। जब हम इस एतबार से बनी इसराइल की तारीख को देखते हैं, मैं ये बात मैंने इसलिए अर्ज कर दी कि तारीख की बात करते वक्त किसी को ये ना हो कि तारीख में तो ये लिखा है और तारीख में ये लिखा है और कुरान में ये बात, कोई भी बात तारीख में लिखी हो तो उसको कुरान के मेयार पर ही परखते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेयार पर ही परखते हैं। अगर वो इससे साबित हो जाए तो वो दुरुस्त है, इसके खिलाफ हो तो वो गलत है, और जो ना इसके खिलाफ हो और ना इससे साबित हो तो वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। उसके बारे में आप उसको तस्लीम करने में हक व जानिब है, अगर आपको कोई उसके शवाहिद तारीख से मिल रहे हों या दीगर जितने भी ज़राए हैं उनमें से मिल रहे हैं। लिहाजा ये जो बड़ी 2 तबाहियां आई हैं जिसका जिक्र कुरान ने यहां किया है, क्या इस मालूम तारीख में उन बड़ी तबाहियों का कोई जिक्र है? बिल्कुल है। बनी इसराइल की तारीख में आप जब तबाहियों की दास्तान देखते हैं तो कुरान ने तो ये पूरी एक यहाँ पे एक पैराग्राफ के अंदर और एक सफ़े के अंदर और 2 यानी पहली 8 आयात के अंदर, बल्कि कहना चाहिए 7 आयात के अंदर, आयत नंबर 2 से लेकर आयत नंबर 8 तक कुरान ने तो उस पूरी तारीख का खुलासा बयान कर दिया है कि 2 दफा तुम्हारे ऊपर तबाही और बर्बादी आएगी, तुम बिगाड़ का शिकार होगे, तुम फसादी बनोगे, तुम बड़े पैमाने पर फसाद का इर्तिकाब करोगे, और दोनों दफा तुम्हारे ऊपर फिर अल्लाह की तरफ से अजाब आएगा। दुनियावी तौर पर ये 2 बड़ी तबाहियों का जो जिक्र है, क्या वो तारीखी तौर पर साबित है? हाँ, जब हम बनी इसराइल की तारीख को देखते हैं तो 2 बड़ी तबाहियां हमें नजर आती हैं, बल्कि तबाहियां तो कई नजर आती हैं। लेकिन कुरान ने जब कहा 2 तो इसका मतलब है उनमें से जो अपनी जामियत और वुसअत के एतबार से बड़ी तबाहियां हैं, उन 2 की तरफ इशारा है। या फिर ये भी हो सकता है
کہ قرآن نے ابتداءً 2 کی بات کی ہو. تورات میں جو ذکر کیا گیا تھا وہ تو 2 کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ 2 دفعہ تم تباہی و بربادی، تم 2 دفعہ فساد اور ایسی افراتفری کا شکار ہوگے، اور تم جب فساد پھیلاؤ گے تو دونوں دفعہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، اللہ کے عذاب کی شکل میں تباہی ہوگی. لیکن ساتھ آیت نمبر 8 کے اندر یہ بھی فرما دیا ان عدتم عدنا، اگر تم دوبارہ کرو گے تو پھر ہم بھی وہی کام دوبارہ کریں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سیکوینس آف ایونٹس ہے، یہ صرف 2 نہیں ہے، یہ 2 اسپیسیفک فگر نہیں ہے، بلکہ ان عدتم عدنا ہے. تو اس کا مطلب ہے جب جب تم یہ کردار ادا کرو گے، جب جب تم قومی سطح پر فسادی بن جاؤ گے، تب تب تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے اس طرح کا عذاب آئے گا اور تباہی و بربادی تمہارا مقدر ہوگی. یہ گویا ایک چین آف ایونٹس یہ بتا دی گئی ہے کہ اس طرح سے ہوگا. لہٰذا جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کی تاریخ میں، تو ہمیں تباہی و بربادی نظر آتی ہے. اس میں پھر کون سی 2 تباہیاں ہیں جن کو قرآن نے کہا مرتين، تو اس کے لیے اسپیسیفیکیشن کے لیے پھر مختلف لوگوں نے مختلف تباہیوں کو ان 2 تباہیوں کے ساتھ منسلک کیا ہے، کیونکہ چین آف ایونٹس ہے اور اس میں ایک تباہی نہیں بلکہ 1 سے زیادہ تباہیاں ہمیں تاریخ میں نظر آتی ہیں. 1 سے زیادہ دفعہ انبیاء کی اطاعت سے انحراف نظر آتا ہے قومی سطح پر. 1 سے زیادہ دفعہ ان کے کردار کی اجتماعی خرابیاں نظر آتی ہیں. 1 سے زیادہ دفعہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر تباہی آتی ہے. اور اس لیے اس کی انٹرپریٹیشن کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ کون سی 2 تباہیاں جو ہیں وہ قرآن نے ذکر کی ہیں، اگرچہ ایک چین آف ایونٹس ہے اور وہ ان عدتم عدنا اس چین آف ایونٹس کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے. لہٰذا یہ کئی دفعہ تباہی بھی ممکن ہے جو ہمیں بنی اسرائیل کی تاریخ سے نظر آتی ہے، اور قرآن اس کو انڈورس کر رہا ہے ان عدتم عدنا کے حوالے سے. اب اس تاریخ میں بنی اسرائیل کی جو معلوم تاریخ ہے، یعنی آپ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہی بات کریں تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب نجات دے دی تھی تو فرعون سے، اور آپ نکل آئے تھے ادھر صحرائے سینا کی طرف، تو کہتے ہیں کہ یہ کوئی 14ویں صدی یا 1400 سال پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی 1400 سال پہلے کی بات ہے، 14ویں صدی قبل مسیح کی بات ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو یعنی وہاں کے جو حالات ہوئے، اس تاریخ کا اگر خلاصہ بیان کیا جائے تو جو 2 تباہیاں ہیں، میں صرف اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، باقی تاریخ آپ پڑھ لیجئے گا. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام صحرا سینا میں رہے، اصل میں تو حکم یہ تھا کہ آپ نے فلسطین میں داخل ہونا ہے. فلسطین میں داخل ہونے کے لیے اس وقت کیونکہ وہاں پہ عمالقہ کی حکومت تھی، عمالقہ کا قبضہ تھا اور وہ بہت لمبے تڑنگے لوگ تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے بنی اسرائیل، انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا، جس کا ذکر ہم پڑھا ہے سورۃ المائدہ میں اور سورہ بقرہ وغیرہ میں. تو جب انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا، اور سورۃ المائدہ میں ہے کہ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم نہیں لڑ سکتے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا فَإِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ تو جا اے موسیٰ علیہ السلام، تو اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم نہیں لڑ سکتے. تو ان کی اس ہٹ دھرمی کی وجہ سے 40 سال کے لیے فلسطین کی جو فتح تھی وہ مؤخر کر دی گئی، حالانکہ وہ ان کے لیے لکھ دی گئی، وہ مؤخر ہو گئی. اور اسی 40 سال کے دوران، اسی عرصے کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پاس پہنچ گئے، حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے پاس پہنچ گئے. وہاں پھر صحرا نوردی کی وجہ سے صحرائی زندگی میں پھر وہاں پہ جو نئی نسل ان کی پروان چڑھی ہے وہ پھر حوصلے والے لوگ تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے خلیفہ جن کا نام یوشع بن نون تھا علیہ السلام، جو بعد میں کہتے ہیں نبی بنے، اس وقت ان کے غلام تھے، ان کے پیروکار تھے، تو ان کی سرکردگی میں پھر انہوں نے جہاد کیا، اور جہاد کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے فلسطین فتح کروا دیا. فلسطین جب فتح ہوا ہے تو فلسطین کا جو سب سے پہلا شہر جو فتح ہوا تھا وہ اریحا تھا، اور یہ پورے علاقے میں فتح حاصل کرنے کے باوجود انہوں نے کوئی باقاعدہ مرکزی حکومت قائم نہیں کی، کیونکہ 12 قبیلے تھے، یہ اپنے اپنے علاقے لے کے بیٹھ گئے، اور کیونکہ وہاں کے مقامی قبیلے، جو مقامی بت پرست قبیلے تھے، وہ بہت اسٹرانگ تھے، تو انہوں نے ایک مرکزی حکومت قائم کر کے وہاں پہ اپنا سکہ جمانے کی بجائے اپنے اپنے علاقے جو ہیں وہ اپنے قبضے میں لینے کو کافی سمجھا. لہٰذا ان کی کئی صدیاں اسی طرح گزر گئیں کہ وہاں ان کے وہ آہستہ آہستہ جو مقامی لوگ تھے وہ اٹھے، اور انہوں نے ان کے خلاف، جو ان کے 12 قبائل تھے، الگ الگ ان کے خلاف لڑائیاں لڑی. تو نہ صرف
یہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتے چلے گئے، بلکہ ان کی باہمی لڑائیاں بھی ہوئی، اور یہ آپس میں ایک یعنی باہمی لڑائیوں کی وجہ سے بھی اور منتشر ہونے کی وجہ سے بھی آہستہ آہستہ کمزور ہوتے چلے گئے، اور دنیاوی طور پر جو غلبے کے اعتبار سے یہ انتہائی قسم کرسی کی زندگی میں چلے گئے، اور ان کے حالات اس قدر دگرگوں ہو گئے کہ اب لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر قابض بھی تھے، اور طوائف ملوکی بھی تھی، انتشار بھی تھا، فساد بھی تھا۔ اس موقع پر پھر انہوں نے ایک اللہ کے نبی جو جن کا ذکر سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے کہ کسی اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ تم اگر جہاد کرو گے تو پھر تمہیں یہ مل جائے گا، تو انہوں نے جہاد کرنے کے لیے بلکہ انہوں نے اللہ کے نبی سے دعا کی درخواست کی، تم اللہ سے کی طرف سے ہمیں کوئی بادشاہ مقرر کر دو، اور وہ بادشاہ جو ہے وہ ہم اس کی قیادت میں پھر ہم لڑیں۔ تو اس وقت پھر طالوت کو جو بادشاہ مقرر کیا گیا، طالوت کی سرکردگی میں لڑائی ہوئی، طالوت کی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود تھے، اور پھر یہ دوبارہ جو ہے ان کو عروج حاصل ہوا، اور وہ بادشاہت ان کو حاصل ہوئی۔ طالوت جو ہے وہ خود بادشاہ بن گئے، اور پھر طالوت چند سال یعنی کہتے ہیں کوئی 15-20 سال، ان کی 16 سال یا 20 سال طالوت کی بادشاہت چلی، پھر اس کے بعد داؤد علیہ السلام بادشاہ بن گئے، پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام بن گئے۔ تو یہ کوئی تقریباً 100 سال جو ہے ایک گزر گیا ان تینوں کی بادشاہتوں میں، اور ایک صدی پوری یعنی بادشاہ، یہ دور عروج یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بادشاہتوں کا دور ہے۔ اور اگر آپ جو بنی اسرائیل کی تاریخ کے وہ بالکل تاریخ سے جو ذرائع ملتے ہیں، اس میں بھی ایک کنگز پیریڈ باقاعدہ اس کو بادشاہتوں کا دور ہے۔ تو اس دور میں گویا ان کے پاس نبوت بھی تھی، ان کے پاس بادشاہت بھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز عطا فرمائی تھی، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ میں بھی کرتا ہے اور سورہ مائدہ میں بھی کرتا ہے کہ یہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ عطا فرمایا تھا۔ اس ایک صدی کے دور عروج کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد پھر یہ جو بنی اسرائیل کی ریاست تھی جو 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک حصہ شمالی ریاست کہلاتا تھا اور ایک جنوبی ریاست، اس کا نام بھی مختلف، بعض نے کہا کہ اس کو یہودی ریاست کہتے تھے جو جنوبی ریاست تھی، جس کا صدر مقام جو تھا یروشلم تھا، اور اس کو جو ہے وہ اسرائیلی ریاست کہتے تھے جو شمالی ریاست تھی، اور اس کا صدر مقام جو تھا وہ سامریا تھا۔ بہرحال یہ 2 ریاستیں رہیں، لیکن ان 2 ریاستوں میں پھر ایک دفعہ وہی کیفیت آ گئی، وہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، کہ تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے، اور وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بہت بڑے پیمانے پر تم بغاوت کرو۔ تو یہ بغاوت ہمیں وہاں ایک دفعہ پھر نظر آتی ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر بغاوت ہوئی۔ اب دیکھیں بغاوتیں ہیں، عروج ہے، پیچھے بھی یہی ہے، لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑے پیمانے پر بغاوت ہوئی کہ ان لوگوں نے انبیاء کی تعلیمات کو بھی پس پشت ڈالا، یہ لوگ معاشی اور سماجی جرائم میں مبتلا ہوئے، اور یہ ہر اعتبار سے انہوں نے گویا اللہ تعالیٰ کے احکام کو پس پشت ڈالا، اور یہ انسانیت کی سطح سے گر گئے۔ تو اللہ نے ان کو ایک وہ دکھایا، ایک یعنی جو اللہ کی طرف سے عذاب آنا تھا، جس کا وعدہ کیا گیا تھا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، کہ جب پہلا وعدہ آیا کہ تم نے وہ فساد برپا کیا اور سرکشی اور بغاوت کا ارتکاب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ایسے بندے مسلط کر دیے جو بڑے انتہائی جنگجو تھے، اور انہوں نے شہروں کے اندر یوں دن بنائے کہ انہوں نے ایک ہر شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تو جو تاریخی اعتبار سے پہلی تباہی ہمیں نظر آتی شمالی ریاست اشوریوں کے ہاتھوں، اشوری بادشاہ شلمنسر، اس کے ہاتھوں 712 قبل مسیح میں وہ تباہ و برباد ہو گئی تھی، اور اس کے چند ہی سال بعد جنوبی ریاست جو ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو گئی۔ اور یہ کہہ لیں کہ یہ جو جنوبی ریاست ہے اس کا تو اس کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی بخت نصر، جس کو نبوکد نظر کہتے ہیں، جو عراق کا ایک بادشاہ تھا۔